بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پیر کا دن ہے اور 5 ستمبر 2022 کی تاریخ. ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس سیریز میں یہ براڈ کاسٹ نمبر 355 ہے، اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 جو ہے اس کے الفاظ پہ بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ تیسری براڈ کاسٹ ہے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یعنی لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن جو ہے وہ پیش کرتا ہے. لیزر تحریک احمدیہ لاہور کی ایک شاخ ہے. تحریک احمدیہ جو ہے اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد تھے، جن کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ آن حضرت کے بعد ایک اور نبی آ سکتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ آن حضرت خاتم النبیین ہیں، اور آن حضرت نے اس کی تفسیر یا تشریح یہ کہہ کر کی کہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی پرانا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کو فکر ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ حضور دوسری امتیں جو تھیں، دوسری نبیوں کی امتیں جو تھیں، جب وہ گمراہ ہو جاتی تھیں تو ان کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے، تو اب کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا مجددین کو مبعوث کرے گا. تو ان مجددین کا سلسلہ جو ہے اس میں ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ تھے. تو آپ نے یہ جو تھی یہ راز، یہ بات کھولی کہ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل میں یہ دو انسانوں کے نام نہیں، لیکن یہ دو القاب ہیں، ٹائٹل ہیں، جن سے اس ایک مجدد کے لیے اور ان ٹائٹل سے اس مجدد کا کام جو ہے اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ وہ عیسائیوں کو بھی صراط مستقیم پر آنے کی دعوت دیں گے، اور مسلمان جو ہے ان کے جو ہے غلط عقائد اور چیزیں وہ ان کی اصلاح بھی یہ کریں گے. تو ظاہر ہے اس سے کچھ اختلاف پیدا ہوا، کچھ نے یہ بات تسلیم کی، کچھ نے نہ کی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد اور جماعت احمدیہ کو کافر قرار دینا شروع کر دیا. تو اس پر حضرت صاحب جو تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مسلمانوں کی توجہ اس حدیث کی طرف، ان احادیث کی طرف دلوائی جن میں حضرت نے مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر کیا تھا، اور کہا کہ یہ ان حدیثوں پہ مبنی ہے
اور آپ نے کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر خود کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے۔ تو اس سے حضرت یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ ایک کلمہ گو جو ہے اس کو کافر کہے۔ اور حضرت صاحب جو تھے ان کی تعلیم تھی کہ گو لوگ جو ہیں وہ حدیث کو قرآن پر مقدم کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے حدیث میں دیکھو، اور قرآن میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حدیث سے متصادم ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، ہمارے جو ماخذ ہیں اول قرآن ہے، دوم سنت ہے، سوم احادیث جن کے بارے میں تحقیقات کی جائے کہ یہ کس حد تک مستند ہے، اور پھر وغیرہ وغیرہ اجتہاد اور اجماع اور ایسی چیزیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سے کچھ آیات جو ہیں وہ باہر رہ گئی ہیں، اور کچھ آیات جو قرآن میں ہیں ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کو پروٹیکٹ کروں۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی وحی نبوت جیسے سورہ والآیت یا آیت رجم وہ باہر رہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن حضرت نے جہاد کی جو تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک لڑائی سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جہاد اصغر یعنی جنگ سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاد اکبر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی کہ یہ جہاد بن نفس ہے۔ تو اصل جہاد یہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے آپ پر تو پھر آپ اپنا، اور تلوار سے حملہ کرے تو پھر آپ تلوار سے ہی اپنا دفاع کریں۔ یہ نہیں کہ دشمن جو ہے وہ تو ٹینکوں کے گولے چلا رہا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے کوئی بڑی لمبی تقریر کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو آئیے جس آیت کے الفاظ پہ ہم نے بات کرنی ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہم جو لفظ ہے راعنا اس پہ بات کریں گے۔ تو چلیے جو میرے ہیں نوٹس کمپیوٹر پہ ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو رائنا جو ہے اس کا مصدر ہے راعین یا، اور یہ قرآن میں صرف 10 دفعہ آیا ہے 6 شکلوں میں۔ تو
اس کے جو ہے 2 دفعہ ایز را اور 2 ہی دفعہ ایز رائی اور 2 دفعہ مرآ اور 2 دفعہ راعون. تو باقی ایک دو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھنا. اور اس کا مسجد جو ہے وہ چراگاہ بھی ہے، تو چرنا بھی اسی سے بنتا ہے. تو یہ اس کے چند مطلب ہے. تو آئیے اب اس طرف چلتے ہیں کہ اصل میں الرعی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی جاندار چیز کی حفاظت کرنا. تو خدا وہ آپ کھانے پینے کے ذریعے کر سکتے ہیں، جو ظاہر ہے ضروری ہے. آپ کسی بھی جانور کو اگر کھانا پینا نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، یا آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بکری ہے یا ایسا کوئی جانور ہے تو اس کی حفاظت کرنا. شیر اور چیتے اور ان لوگوں کے خلاف کہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہاں وہ ڈکشنری والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو محدود کرتے ہیں حیوان کی حفاظت، لیکن میرا اس سے اتفاق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہر جاندار چیز کی حفاظت. دیکھیں اصل میں ٹیکنیکلی سائنس کی اصطلاح کے مطابق تو انسان بھی حیوانوں میں ہی شامل ہے. تو یہ نہیں کہ اس میں انسان نہیں شامل، انسان بھی شامل ہے، لیکن زندہ چیزیں جو ہیں، جاندار چیزیں جو ہیں، ان میں نباتات بھی ہیں. آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں کہ آپ درخت نہ کاٹیں، آپ ان کو صحیح خوراک پہنچائیں، پانی دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو جو ہیں پودے اور درخت اور فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن جو چیز زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ میں ترجمہ ہی کر دیتا ہوں کہ یہ پودا اس کو زیادہ پانی نہ دینا. کیوں کہ پودے جو ہیں جس طرح انسان میں پانی میں ڈوب کے تو سانس نہیں لے سکتا اور مر جاتا ہے، تو کئی پودے بھی جو ہیں ان کو بھی آپ زیادہ پانی دے دیں تو وہ ایک طرح حیوانوں کی جس طرح حیوان ڈوب جاتے ہیں تو وہ بھی ڈوب کے تو ہلاک ہو جاتے ہیں. کئی ہیں جو اگتے ہی پانی میں ہیں. آپ اگر فلوریڈا جائیں، امریکہ، میامی وغیرہ، تو آپ کو ایور گلیڈ جو ہے وہ ملیں گے جہاں سمندر میں پودے ہیں. تو بہرحال جو زیادہ الفاظ بنے ہیں، کیونکہ میرا جو ہے آئیڈیا یہ نیا اور الگ ہے، تو زیادہ جو الفاظ بنے ہیں وہ جانوروں کے متعلق ہے. مثلا قرآن میں چیپٹر 20 verse 54 میں فرمایا کلو ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے چار پائے جو ہیں ان کو بھی کھلاؤ. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، چیپٹر 79 verse 31، کہ اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکال. تو دو چیزیں ہیں.
والذی اخرج المرعى، چیپٹر 87 ورس 4، جس نے خوبصورت خوشنما چارہ زمین سے نکالا. تو اور رعیٌ اور رعاء جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے بھی ہے، اور جیسے کہتے ہیں پراپر مینجمنٹ کے لیے بھی ہے. جیسے قرآن فرماتا ہے چیپٹر 57 ورس 27، فما رعوها حق رعایتها، جس طرح کی اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، نگہداشت کرنی چاہیے تھی، اس طرح کی نہ ہوئی. تو اب یہ دیکھیں کہ ہر آدمی جو ہے، اور اس میں پھر ہم واپس آ جاتے ہیں کہ جاندار چیزیں جو ہیں وہ نباتات بھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی بنے ہوئے انسان پہ پڑتی ہے کہ ہر آدمی جو کسی اور جاندار چیز کا محاسب اور منتظم ہو اسے راعی کہتے ہیں. تو جو حدیث ہے کہ جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ حکمران ہے، تو ایک حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور اس کی رعیت کے متعلق سوال ہو. لوگ کہتے ہیں جی وہاں اس کا مطلب تو رولر ہی ہے. نہیں، اس کا مطلب رولر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو دوسروں کی فلاح و بہبود اور حفاظت اور ان چیزوں کا ذمہ دار ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ رولر ہو، ڈاکٹر ہو سکتا ہے. آپ اسپتال میں ہیں، آپ اسپتال جاتے ہیں، آپ بیمار ہیں، ایک سستا علاج ہے، ایک مہنگا علاج ہے یا آپریشن ہے. تو اب وہاں ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا محافظ اور منتظم ہے. تو اس سے سوال ہوگا کہ یہ شخص آیا تو تم نے جو اچھا علاج تھا، جو سستا علاج تھا، وہ کیوں نہ کیا. تو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے میرے خیال میں کہ محکوم قومیں حاکم قوموں کو برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ ہم نے دیکھا ہے اور آج تک دیکھ رہے ہیں. تو آگے تو ہوتا تھا کہ براہ راست جو ہوتے تھے امپیریلسٹ کنٹریز جنہیں کہتے ہیں، وہ آ کے آپ کی حکومت پہ قبضہ کر کے حکمرانی کرتے تھے. اب یہ ہے وہ براہ راست نہیں کرتے، وہ اپنے سپورٹرز کے ذریعے یہی کرتے ہیں. تو لیکن یہ آیت جو ہے جس میں کا ترجمہ ہے جیسے میں نے کیا کہ آپ راعیدہ کہہ کر مت کہا کریں، آپ نے کہا کریں منظرنا. تو منظرنا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہودی جو تھے ان کی عادت تھی ٹھٹھا اڑانا، مخول کرنا، آج بھی جس طرح پاکستان میں لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ جو تھے زبان مروڑ کے الفاظ ادا کرتے تھے. مثلاً السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو،
بجا کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر موت آ۔ تو اسی طرح جو اس طرح کے الفاظ توڑ مروڑ کے ڈبل میننگ ہو سکتا تھا، تو اس کی ممانعت کر دی۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جس کو مروڑ کر ادا کیا جائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہ ایک نہیں، ایک اور مثال میں نے آپ کو دی ابھی۔ تو اپنا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جس طرح لفظ بلاتے تھے اس کے مطلب یہ رائنا کہ یہ ہوتے تھے کہ ہم، اگر تم ہمارے لیے کچھ کرو گے تو پھر ہم کریں گے، تم ہمارا خیال رکھو ہم تمہارا رکھیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا کا رسول جو ہے اس کے ساتھ تو آپ اس طرح بارٹر نہیں کر سکتے، بھاؤ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم تمہارے برابر ہیں، تمہاری پوزیشن کوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ تمہاری پوزیشن جو ہے کوئی ہم سے بڑھ کے نہیں، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی ایک انسان، ہمارے ساتھ رعایت کرو گے ہم کریں گے، ہمارا خیال رکھو گے ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ لیکن جب خدا کا رسول ہوتا ہے اس کی تو آپ کو جیسے کہتے ہیں انکنڈیشنل اوبیڈینس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا پیغام آپ تک پہنچا رہے۔ تو اپنا جیسے وہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ جو ہے وہ چونکہ حضرت سلم جو ہے ان کی شان میں گستاخی کے طور پہ ایسے کرتے تھے، تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا اور کہا کہ یہ کلیئر لفظ ہے، یہ کلیئر ہے، اس کو توڑا مروڑا نہیں جا سکتا، تو یہ استعمال کرو، اس کا مطلب جو ہے وہ وہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی براڈ کاسٹ جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں آپ پاکستانی قوم کے لیے دعا کریں، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہندو ہے اور یہ سکھ ہے اور یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ اچھا مسلمان ہے اور یہ برا مسلمان ہے۔ جب خدا تعالیٰ فرق نہیں کرتا اور سب کو دیتا ہے، بارش سب پہ ہوتی ہے، دھوپ جو ہے وہ سب پہ چمکتی ہے، تو پھر ہم کون ہیں کہ ہم ایسی تفریق کریں؟ باقی وہ درست ہیں یا غلط ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کرے گا قیامت کے روز۔ بطور انسان ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہر شخص جو مجبور ہے خدا تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج کل پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب کی مشکل میں ہیں، اور یہ نہیں کہ سیلاب جو ہے اس کا پانی جب کم ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھی فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی، تو اگلے سال لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، یا اگر ملے گا تو قیمتیں جو ہیں بہت مہنگی ہوں گی۔ تو
آپ کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔